الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ. حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ. اے تن رب سچے دا حجرا وچ پا فقیرہ جاتی ہوں. نہ کر منت خاج خضر دی تیرے اندر آب حیاتی ہوں. شوق دا دیوا تو بال انہیرے تینو ملسی وسط کھڑاتی ہوں. مرن تو پہلے مر گئے حضرت باہو دائیں رمز پچھاتی ہوں. انسان روشنی میں ہو تو ایک سکون ہوتا ہے. اگر وہی روشنی ختم ہو جائے، اندھیرا طاری ہو جائے، پریشان ہو جاتا ہے. وہی کمرہ ہے، کھلے دروازے سے اندر آیا، اتفاق سے وہ دروازہ بند ہو گیا. کمرہ وہی ہے. اب اسے تنہائی محسوس ہوئی کہ میرا باہر والوں سے رابطہ ختم ہو گیا، پریشان ہو گیا. دروازہ کیسے کھلے گا؟ اور جب تک کھل نہیں جاتا اس وقت تک اس کو آرام نہیں آتا، بے چینی رہتی ہے. کچھ لوگ فاقے میں ہوں تو پریشان ہو جاتے ہیں، لیکن آج کا انسان فاقہ کشی نہیں کر رہا، کھا پی کے پریشان ہے. کھلے دروازے ہیں، پریشان ہے. اس لیے کہ دل کا دروازہ نہیں کھل سکا. دل کے دروازے بند ہوں تو سکون نہیں آ سکتا. بات مال و منال کی نہیں ہے، بات رزق اور اولاد کی نہیں ہے. یہ جو کبھی کبھی آپ کاروبار کا رونا روتے ہیں، رزق کی تنگی کا رونا روتے ہیں. بھوکے تو کبھی نہیں سوئے آپ، بغیر چھت کے تو کبھی نہیں سوئے آپ. لیکن چونکہ سکون کا جو مرکز ہے دل، وہ دل مر چکا ہے. وہ دل نفسانی خواہشات کی بند گلی میں ہے. دل کو آزاد کرانا ضروری ہے. دنیا کے بازاروں سے ہر سودا مل سکتا ہے، لیکن دل والا سودا صرف دل والوں سے مل سکتا ہے. جس دل کو گوشت کا ٹکڑا کہا گیا ہے، وہ دل تو سب کے پاس ہے. کبھی کسی جانور کو ذبح کر کے دیکھیے، اس میں بھی آپ کو دل نام کی ایک چیز نظر آئے گی، لیکن گوشت کا وہ ٹکڑا جو کہلاتا تو دل ہے، لیکن دل بنتا تب ہے جب وہ دل شعور ایمان پا لیتا ہے. جن کو اللہ نے زبان دی ہے اس کا استعمال اللہ کے ذکر کے ساتھ کرے، کیونکہ یہ زبان بنے ہی اللہ کو یاد کرنے کے لیے. وگرنہ اللہ کبھی نہ فرماتا فاذکرونی، میرا ذکر کرو، مجھے یاد کرو، میرا نام لو، میری بات کرو، مجھ سے پیار کرو. مولا تجھے پیار کی کیا حاجت ہے، تجھے کسی ذکر کی کیا ضرورت ہے؟ فرمایا میرا ذکر بھی وہی کرے گا جس کو میں توفیق دوں گا. میں دیکھنا چاہتا ہوں کون میرا بن چکا ہے اور کون ہے جو یہ چاہے کہ میں اس کا بن جاؤں.
اللہ تو شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے دوستو، لیکن کبھی آپ نے محسوس نہیں کیا کہ وہ آپ کے اتنا قریب ہے، اس لیے کہ محسوس کرنے کے لیے جو ظاہری آپ کے پاس اعضاء ہیں ان کی رسائی اللہ تک ہے ہی نہیں۔ اللہ تک رسائی ہے دل کی، دل تو آپ نے ویسے ہی مار رکھا ہے، نفس کے بوجھ تلے دبا ہوا ہے۔ اس دل کو آزاد ہونے دیجئے، اور اس کی آزادی کا ایک ہی طریقہ ہے کہ نفس کو مار دیا جائے۔ نفس مرے گا تو دل زندہ ہو جائے گا۔ جن کو بولنا آتے بولے، ذرا محبت سے بولے اور اونچی آواز میں بولے، ایک آواز نکالے سب سے۔ آج سیکھ کر جاؤ، گھروں کو بولنے کا طریقہ سیکھ کر جاؤ۔ آج مولا کا نام لینے کا سلیقہ سیکھ کے جاؤ۔ آج جس بات سے اللہ راضی ہوتا ہے مدینے والا راضی ہوتا ہے۔ اللہ تو راضی اس لیے ہو گیا کہ تم اس کے نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہو، جو سکھایا نبی نے تمہیں اللہ کا ذکر وہ تمہیں کرنا آ گیا، اور نبی اس لیے خوش ہوگا کہ جو سبق اس نے 1400 سال پہلے پڑھایا تھا 1400 سال کا سفر کر کے وہ تم تک پہنچ گیا ہے، اور اللہ اس لیے راضی ہو جائے گا کہ جو سبق تمہیں نبی نے سکھایا تھا وہ تم بھولے نہیں ہو۔ میں چاہتا ہوں آپ کے دلوں کی دھڑکنیں بحال ہو جائیں۔ کہتے ہیں فلاں شخص مر گیا، بھائی نبض پہ ہاتھ رکھو، نبض نہیں چل رہی ہے، ذرا دل پہ ہاتھ رکھو، دھڑک ہی نہیں رہا ہے۔ لیکن کتنا افسوس ہے، ایک وہ مردہ ہے جو جسم میں روح نہ رہنے کی وجہ سے مرا ہوا کہلاتا ہے، لیکن یہ قوم کیسی مردہ ہے کہ دل رکھتی ہے پر دل مر چکا ہے، آنکھ رکھتی ہے اندھی ہو چکی ہے، زبان رکھتی ہے خاموش ہو چکی ہے، کان رکھتی ہے آواز اللہ کے پیغام محبت کی نہیں پہنچ رہی ہے۔ اور یہ جو آپ کو میرے باہو نے بلایا ہے، کہہ دے محبت سے کہہ دے۔ آپ میں بہت سارے لوگ وہ ہیں جو کسی پروگرام کے تحت نہیں آئے، ایسے ہی چل پڑے، لیکن جو ہمارے دیے ہوئے پروگرام پر چلتے ہیں، ہمارے دیے ہوئے مشن پر چلتے ہیں، ان کے آنے میں بھی ایک حسن ہوتا ہے، ان کے جانے میں بھی ایک وقار ہوتا ہے۔ اور آج اگر میرا رب اس بات کو پسند کر چکا ہے کہ تمہیں بھی کوئی سلیقہ نصیب ہو جائے، تمہیں بھی کوئی طریقہ نصیب ہو جائے، تمہاری روح کی بے چینی بھی ختم ہو جائے، تمہارے دل کی بے قراری ختم ہو جائے، تمہارا دل زندہ ہو جائے، تمہارا دل دل مومن بن جائے، تمہارا دل عاشق رسول بن جائے، تمہارا دل خوف خدا کا گھر بن جائے، اور تم پر رب کی رحمتوں کی برسات ہونے لگ جائے، اور تمہارے وجود سے بھی خوشبو پھوٹنے لگ جائے، اور تمہارا وجود بھی روشنی کا مرکز و محور بن جائے، تو مجھے لگتا ہے کہ آج یہ آوارہ روحیں نہیں ہیں، آج انہیں اس کڑی سے کڑی ملانے کے لیے پروردگار نے باہو کے آستانے پر قبول کر لیا۔ دیکھیں نا، یہ نعرے بھی تبھی انسان صحیح لگا سکتا ہے جب ایسی محافل میں اٹھتا بیٹھتا ہو۔ یہ بات سننے کا سلیقہ بھی اسی کو آتا ہے جو ایسی محافل میں رہتا ہو۔ یہ اللہ کے ذکر میں رہنا کیسا ہے، میں نے یہی بات اللہ سے پوچھی، اے میرے پروردگار جو تیرے ذکر میں رہے وہ کیسا ہے؟ فرمایا وہ میرا محبوب بندہ ہے۔ جو تیرا نام لینے والا ہے وہ کیسا ہے؟ فرمایا اس کا نام پوری کائنات والے لیتے ہیں۔ مولا جو تیری بات کرے، فرمایا اس کی بات میں بنا دیتا ہوں۔ مولا جو تیرا ذکر کرے، فرمایا وہ دلدل گناہ سے میں نکال لیتا ہوں، نفس کی خواہشات کی گندگی سے میں اس کو پاک کر دیتا ہوں۔ مولا جو تیرا نام لیتا ہے، فرمایا کائنات والے اس کا نام لیتے ہیں۔ مولا جو تیرا نام
نام لیتا ہے، فرمایا فرشتے اس محفل میں نزول کرتے ہیں، مولا جب فرشتے آتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ فرمایا میری نصرت ساتھ آتی ہے، میری رحمت ساتھ آتی ہے، میری برکت ساتھ آتی ہے، میری قبولیت ساتھ آتی ہے، میرا پیار بھی ساتھ آتا ہے۔ ہاں دنیا والے کہیں گے مر گیا، لیکن میں اس وجود کو مرنے نہیں دوں گا، بلکہ قبر بھی پکار پکار کر کہے گی یہ مرا نہیں ہے بلکہ نام فقیر جنہاں دا باہو، قبر جنہاں دی جیوے، نام فقیر جنہاں دا باہو، قبر جنہاں دی جیوے ہوں۔ اور دیکھیے دوستو، جاگ لگتی ہے جب دودھ ہوتا ہے۔ میں چاہتا ہوں آپ تھوڑا سا اور وجد میں آئیں، ابھی بھی آپ بکھرے بکھرے لگتے ہیں، میں آپ کو سمٹا ہوا دیکھنا چاہتا ہوں، ابھی بھی آپ منتشر ہیں، میں آپ کو یکجا دیکھنا چاہتا ہوں۔ بے شک جسم علیحدہ علیحدہ ہے لیکن آواز ایک ہو جائے، بے شک زبانیں ہر منہ میں علیحدہ ہیں لیکن دل کی زبان ایک ہو جائے، عشق رسول کا پہرا لگ جائے، خوف خدا کا پہرا لگ جائے، اور اس پہرے کا نام ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اللہ تو شارک سے بھی زیادہ قریب ہے، لیکن کوئی اس کے بھی تو قریب ہو کر دیکھے نا۔ اور یہ وہ وجد کی کیفیت ہے حضرات جو صرف مرشد کے آستانے پر پیدا ہو سکتی ہے، مرشد کے میخانے میں ہو سکتی ہے۔ مرشد کا پروانہ جب تو بنتا ہے اور جب مرشد کا دیوانہ بنتا ہے، جب تیرے جسم کا بال بال مرشد کی محبت میں اللہ اللہ پکارنے لگ جاتا ہے۔ میں آپ کی محبتوں کو عروج پر دیکھنا چاہتا ہوں، اور میں آپ کی محبتوں کو آپ کے وجود سے نکلتا ہوا دیکھنا چاہتا ہوں۔ صرف زبان نہیں بولے گی، بال بال بولے گا، نظر نظر بولے گی، سوچ سوچ بولے گی، انگ انگ بولے گا، اور اللہ کا نام بولے گا۔ اور اس لیے بولے گا کہ اس اللہ اللہ کرنے میں چونکہ کملی والے کا پیار بھی شامل ہے اور کملی والے کا انتظار بھی شامل ہے اور کملی والے کا دیدار بھی شامل ہے۔ وہ کتنا خوش نصیب ہے جسے زندگی میں وہ لمحہ نصیب ہو گیا جب مدینے والے نے اسے اپنی بارگاہ میں قبول کر لیا۔ اور قبولیت کے یہ سفر بغیر مرشد کے طے نہیں ہو سکتا۔ مرشد کامل ایسا ہوگے، مرشد کامل ایسا ہوگے جڑا دھوبی وانگن چھٹے ہوں۔ اللہ کو آپ کا وہ پیار پسند آئے گا جو آپ کے دل سے نکلے گا۔ کہہ دو محبت سے، ایک لمحے کے لیے بھی اپنے آپ کو سست مت ہونے دو۔ غفلت اچھی چیز نہیں ہے، آدھا کفر تو غفلت میں ہے، اور ذکر ایمان کا وہ معیار ہے جہاں کوئی پہنچ جاتا ہے تو پھر اللہ کی بارگاہ سے اس کے لیے تقویٰ کا نور داخل ہونا شروع ہوتا۔ میں آپ کو صرف ایک دو باتیں ضرور سمجھانا چاہتا ہوں۔ ایک ہے اللہ کا انتخاب اور ایک ہے مدینے والے کا انتخاب۔ میں پوری قوت سے آپ کو بولتا ہوا دیکھنا، ایک ہے اللہ کا انتخاب۔ توجہ نہیں ہے، پوری توجہ چاہتا ہوں، آپ کا قصور نہیں ہے۔ آپ کو پٹڑی پر چڑھانے کے لیے، ٹریک پر چڑھانے کے لیے ظاہر ہے جب پہلے محنت ہی نہیں ہوئی تو آج خوشبو کیسے آئے گی؟ جو بوٹی پہلے لگی ہی نہیں ہے۔ تو میں چاہتا ہوں آج بوٹی بھی لگ جائے اور وہ جوان بھی ہو جائے، اس پر پھول بھی لگ جائے، اس پر خوشبو بھی آ جائے۔ آپ جب واپس جائیں تو خوشبودار ہو کر جائیں، جب گھر پہنچے تو گھر والے پوچھے، گلی بازار والے پوچھے یہ درد کہاں سے لے کر آئے، یہ عشق کہاں سے لے کر آئے، یہ وجد کہاں سے لے کر آئے، یہ حسن نظر کہاں سے لے کے آئے، یہ حسن تعلق کہاں سے لے کے آئے، اور یہ مردانگی کہاں سے لے کر آئے۔ دنیا کی محبت
ایسے ہے جیسے عورت ہو، اور جنت کی خواہش ایسے ہو جیسے نہ عورت ہو نہ مرد ہو، اور اللہ کی محبت ایسی ہے کہ مرد کامل نظر آؤ، تمہارے وجود سے مردانگی پھوٹتی نظر آئے، تمہارا وجود غیرت ایمانی کا پیکر بن چکا ہو، تمہارے وجود کی ہر رگ سے اور تمہارے وجود کے ہر انگ سے اور تمہارے وجود کے ہر بال سے اس کے مصطفیٰ کی پکار نظر آئے۔ کبھی غازی مرید حسین شہید نظر آئے، کبھی غازی علم الدین شہید نظر آئے، کبھی غازی عامر چیمہ شہید نظر آئے، کبھی جلال فاروقی نظر آئے، اور کبھی صداقت ابو بکر جلوہ کر نظر آئے، کبھی حیاء عثمان پہرہ داری کرتی نظر آئے، اور کبھی تدبر مولا علی تمہاری زندگی کا حسن بن جائے، اور کبھی نیزے کی انی پہ جو قرآن چڑھ کے حسین نے سنایا تھا وہ تمہارے وجود کا حسن نظر آئے، اور کبھی داتا نے فیضان کا جو سلسلہ جاری کیا تھا تم اس کے امین نظر آؤ، اور کبھی بغداد سے اٹھنے والی آواز کہ کملی والے نے مجھے محی الدین کے طور پہ قبول کر لیا ہے، اور کبھی باہو کے روپ میں ایک ہی وقت میں تم عاشق غوث پاک بھی نظر آؤ اور عاشق مصطفیٰ بھی نظر آؤ۔ اب میں بات کر رہا تھا، توجہ نہیں ہے آپ کی، میں ایک لمحے کے لیے بھی آپ کی توجہ ادھر ادھر نہیں دیکھنا چاہتا ہوں۔ بہت محبت سے بولیے، اور محبت سے بولیے، اور پیار سے بولیے، اور للکار کے بولیے، اللہ کا نام لیجئے، اللہ کی محبت کا اظہار کیجئے، اور اللہ کا ذکر اس طرح کیجئے کہ نبی کی سنت نظر آنے لگ جائے، نبی کا پیار نظر آنے لگ جائے، نبی کا اپنے رب سے قول و قرار نظر آنے لگ جائے۔ افلا اکون لہ عبدا شکورا۔ صحابہ تم مجھ سے کہتے ہو کہ راتوں کو جاگنے سے میرے پاؤں سوج جاتے ہیں، لیکن کیا تم اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ بن جاؤں؟ کہاں گئی شکر گزاری؟ تمہارے چہرے پر نماز کی طہارت کا نور کیوں نہیں نظر آ رہا؟ کہاں گئی پردہ داری؟ تمہارے ماتھے پر رب کی بندگی کا نشان جو نبی کی سب سے بڑی پسند ہے کہ نماز مومن کی معراج اس وقت بنتی ہے جب بندہ مومن اس کیفیت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے کہ سر خدا کے دربار میں ہوتا ہے اور دل مصطفیٰ کی بارگاہ میں۔ میرے دوستو، میں بات کر رہا تھا اللہ کے انتخاب کی، اور پھر میں بات کر رہا تھا کملی والے مصطفیٰ کے انتخاب کی۔ اتنی سردی نہیں جتنی آپ کو لگ رہی ہے، بولو اپنے وجود کی گرمی میں، عشق رسول کی گرمی میں بولو، تاکہ جب واپس جاؤ تو مردہ ضمیر مت جاؤ بلکہ با ضمیر بن کے جاؤ، با مصطفیٰ بن کے جاؤ، با خدا بن کے جاؤ۔ حضرت تو میں بات کر رہا تھا اللہ کے انتخاب کی، میں بات کر رہا تھا مدینے والے کے انتخاب کی، اور سنیے مدینے والا وہی منتخب کرتا ہے جسے اللہ منتخب کرتا ہے، پر سمجھانے کے لیے زبان مصطفیٰ کی ہے، کبھی بولتے ہیں تو قرآن کہلاتا ہے، کبھی بولتے ہیں تو مدینے والے کا اپنا بیان کہلاتا ہے۔ بات نبی کی زبان کی ہے جس کی خصوصیت ہے ایک دفعہ بولے تو قرآن نظر آئے، اور دوسری دفعہ بولے تو شان مصطفیٰ نظر آئے۔ یہ جو انتخاب ہے، ہم ہر نماز میں اس انتخاب کہتے ہیں چناؤ، جو دانے تم بھی چنتے ہو نا
جنہیں تم چنتے ہو وہ تمہیں قتل بھی کرتے ہیں، وہ تم پر ظلم بھی کرتے ہیں، تم پر جبر بھی کرتے ہیں، تھانے کچہری میں بھی تمہیں دھکے انہی کی وجہ سے ملتے ہیں جن کو تم چنتے ہو، اور جن کو اللہ چنتا ہے وہ نبوت کے پردے میں۔ توجہ چاہیے۔ اگر قسمت تمہیں لے ہی آئی ہے باہو کے آستانے میں، کیونکہ اکثر وہ لوگ یہاں بیٹھے ہیں جو 8 محرم کے اجتماع میں نہیں ہوتے، جو حضرت سلطان العارفین سلطان باہو کے سالانہ عرس پر نہیں ہوتے، یہ بھی بڑی بد نصیبی کی بات ہے۔ جب باہو بلاتے ہیں تو نہیں آتے، جب اپنا دل کرتا ہے تو آ جاتے ہیں۔ آنے والا خوش نصیب ہوتا ہے، جب بھی آئے گا محروم نہیں رہے گا، لیکن اگر سخی کے بلانے پر آؤ گے تو سخاوت کا معیار کیا ہوگا؟ میرے سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو نے فرمایا، اگر مجھ سے پوچھتے ہو ویسے جتنی مرتبہ آؤ گے ہر مرتبہ میں تمہیں فیض دوں گا، لیکن اگر مجھ سے پوچھتے ہو کہ کب آنا چاہیے تو میں کہوں گا اس وقت آؤ جب حسین کے مشن کو سر بلند رکھنے کے لیے باہو کے آستانے پر میخانہ حسین کھلا ہوا۔ یہ واحد آستانہ ہے دنیا میں حضرت سخی سلطان باہو سرکار کا، جس پر عرس حسین منایا جاتا ہے۔ اور آپ بڑے حیران ہوں گے کہ یہ عرس کیوں؟ عرس کیوں؟ عرس تو عروس سے ہے، عروس کہتے ہیں شادی کو۔ یہ عروسی جوڑا بنتا ہے نا خواتین کے لیے جب شادی ہوتی ہے، عروسی جوڑا۔ عرس عروس سے ہے، شادی سے، خوشی سے، خوشی کی انتہا میں لوگ سال ہر سال کے لیے مقروض ہو جاتے ہیں، لیکن کہتے ہیں بیٹے کی شادی ہے، بیٹی کی شادی ہے، ایک دفعہ تو دھوم دھام سے کرنی ہے۔ اپنی بیٹی تمہیں اتنی عزیز ہے، اپنا بیٹا تمہیں اتنا پیارا ہے کہ ڈھول بجا رہے ہو، ناچ رہے ہو، گا رہے ہو، بے حیائی کی انتہا کر رہے ہو، فحاشی کی انتہا کر رہے ہو، لیکن کاش تمہیں اس بات پر بھی میری ملت کے عظیم ساتھیوں حیا آ جائے کہ میرے آقا حسین نے 1400 سال پہلی اسلام کی بقا کے لیے جو اتنی بڑی قربانی دی، جو شادی عشق رسول کی رچائی ہے، جو معیار ایمان قائم کیا سردار، میں حسین کے نام پر آپ کو حسینیت کا لبادہ پہنانا چاہتا ہوں، اور حسینیت کا لبادہ ایک ہی ہے کہ تمہارے لبوں پر اللہ کا ذکر ہو، تمہاری سوچوں میں مدینے والے کے پیار کا پہرا ہو، اور تمہارا دل عشق مصطفیٰ کا گھر ہو، خوف خدا کا گھر ہو، تمہارے اندر سے لوگوں کو منزل کا پتہ ملے، تمہارے وجود سے لوگوں کو عشق رسول کی خوشبو ملے۔ تو یہ وہ آستانہ ہے جہاں صدیوں سے حسینیت کا پرچار کیا جا رہا ہے۔ کیوں؟ مرنا تو سبھی نے ہے، لیکن جو مرنے کے لیے بھی سجدوں کا انتخاب کرے۔ جلدی تو نہیں ہے، جن کو جلدی ہے ان کو اس لیے جلدی نہیں میں بھیجنا چاہتا کہ جب مرشد کی بارگاہ میں آئیں تو جلدی نہ کریں، آنے میں جلدی ہو یا دیر ہو، لیکن جائیں تو اپنی مرضی سے نہیں، مرشد سے فیض لے کر جائیں، خالی ہاتھ نہ جائیں۔ دیکھیں نا، روز ہی دوڑ لگی ہوئی آپ کی، صبح سے دوڑنا شروع کرتے ہیں، شام تک، رات گئے تک دوڑتے رہتے ہیں، پھر دوڑ لگ جاتی ہے، پھر سارا دن دوڑ لگی رہتی ہے، زندگی ساری دوڑ لگی رہتی ہے، پھر وہ دوڑ ختم ہو جاتی ہے، کہتے ہیں مر گیا، مکان بنایا تھا رہ گیا، گھر بنایا تھا رہ گیا، زمین خریدی تھی رہ گئی، دکان بنائی تھی رہ گئی،
ساتھ کیا گیا؟ ساتھ وہی گیا جس کو قرآن نے بیان کیا، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ اللہ فرماتا ہے جو ذرہ برابر نیکی تم کرتے ہو یا جو ذرہ برابر برائی تم کرتے ہو وہی تمہارے ساتھ جانے والی ہے۔ اور میرے سلطان نے بھی کمال کلام کیا، لوگ کبردہ کر سنچارا، عادت پڑ جائے گی آپ کو انشاءاللہ، سکھا دوں گا میں آپ کو، کیونکہ میری تو ڈیوٹی یہی لگی ہے، آوارہ روحوں کو قیدی بنانا ہے میں نے مدینے والے کی زلف کا، میری یہی ڈیوٹی ہے نا، ورنہ پیری مریدی میں تو یہ تقریریں نہیں چاہیے، پیری مریدی میں تو ہاتھ لگانے کی بھی گنجائش نہیں ہے، دل ہو مرشد کا تو ہاتھ بھی ملائے، لیکن میں اس پیری مریدی کی بات کر رہا ہوں جو پیر اور مرید کے درمیان رشتہ نہیں ہوتا، جو امتی اور مصطفیٰ کے درمیان رشتہ ہے۔ میں تو اس پیری مریدی کی بات کر رہا ہوں، میں اس پیری مریدی کی بات نہیں کر رہا ہوں جو گندگی کا ڈھیر تم نے اپنے سروں پہ اٹھا رکھا ہے، جس میں آپ کی مرضی، پیری مریدی میں بھی آپ کی مرضی ہے، نہیں، میں اس پیری مریدی کی بات کر رہا ہوں جس میں تمہاری مرضی نہیں ہے، جس میں مرضی خدا کی ہے اور مصطفیٰ کی ہے۔ تمہیں بات انتخاب کی کر رہا تھا، ایک انتخاب ہے اللہ کا، توجہ نہیں ہے، توجہ چاہ رہا ہے، جس کو اللہ نے زبان دی ہے وہ زبان آج اللہ کا کلام کرے گی، اللہ کے پیار کا نغمہ گائے گی، اللہ کے عشق کا جلوہ اپنے آپ کو دکھائے گی۔ میں تو چاہتا ہوں آپ کے دل زندہ ہو جائیں آج، میں تو آج ہی چاہتا ہوں جب جاؤ تو زندہ دل جاؤ، مردہ دل مت جاؤ، آج مشن باہو کے سپاہی بن کر جاؤ، آج سلطانی یوتھ کا جھنڈا اٹھا کر جاؤ، آج اس کے مصطفیٰ کے پہرے دار بن کر جاؤ، آج ناموس رسالت کے سپاہی بن کر جاؤ۔ تو میرے اللہ تیرا انتخاب کیا ہے اور تیرے نبی کا انتخاب کیا ہے، میں وہ بیان کرنا چاہتا ہوں، آپ سننے کے لیے تیار ہو تو محبت سے بولیے گا، سنیے پھر اللہ کا انتخاب دیکھیے، من النبیین والصدیقین، جتنی شان قرآن میں اس کے مطابق ہوئی ہے نا، من النبیین والصدیقین والشہداء وحسن اولئک رفیقا۔ یہ اللہ کا انتخاب ہے کہ یہ نبی ہے، یہ صدیقین ہے، یہ شہداء ہے، یہ صالحین ہے، یہ صاحبان تقویٰ ہے، یہ صاحبان ایمان ہے، یہ صاحبان شعور ہے، یہ صاحبان سرور ہے۔ ان کی نگاہیں ہر وقت گنبد خضرا کی تلاش میں رہتی ہیں، ان کے دل ہر وقت نبی کے پیار میں تڑپتے رہتے ہیں، ان کی آنکھیں ہر وقت نبی کے عشق میں برستی رہتی ہیں، ان کے وجود کے اندر ہر وقت نبی کے پیار کا ٹھاٹھے مارتا ہوا ایک سمندر موج سر رہتا ہے۔ یہ اللہ کا انتخاب ہے، لیکن پھر نبی کا انتخاب کیا وہ میں سنانا چاہتا ہوں، کہہ دو محبت سے۔ ایک ہے اللہ کا انتخاب، اللہ کے انتخاب میں چار گروہ آ گئے، نبی آ گئے، صدیق آ گئے، شہید آ گئے، صالحین آ گئے، اللہ والے آ گئے، اللہ والے آ گئے۔ یہ ہے اللہ کا انتخاب۔ میں نے کہا مولا تیرے نبی کا انتخاب کیا ہے؟ فرمایا اب کوئی صدیق بنے گا تو نبی کے انتخاب سے بنے گا، ہوگا تو نبی کے انتخاب سے ہوگا، اب کوئی صالحیت کا تاج پہنے گا تو نبی کے انتخاب سے ہوگا، جس پر نبی کی غلامی کا پہرا لگے گا، جس پر عشق رسول کا صحرا بندھے گا، جس کی آنکھوں میں عشق رسول مچلے گا، جس کے دل میں عشق رسول آئے گا، وہی نبی کا انتخاب کہلائے۔
اب اللہ کا انتخاب دیکھیے، قبلی والے کا انتخاب دیکھیے، اللہ کا انتخاب دیکھیے اور مدینے والے کا انتخاب دیکھیے۔ میں دکھانا چاہتا ہوں، آج اللہ کا انتخاب آپ کو دکھانا چاہتا ہوں۔ جنہیں اللہ نے چنا نبی کہہ کر، کہہ دو محبت سے، جنہیں اللہ نے چنا۔ اب میں یہی سمجھانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ اللہ کے بندے ہیں تو چنتے ہوئے دیکھیں کہ اللہ کیا معیار پیش کر رہا ہے، اور اگر آپ نبی کے عاشق ہیں تو پھر یہ دیکھیں کہ نبی نے کیا چنا۔ تو اللہ کا بندہ وہی ہوگا جو اللہ کے انتخاب کو مانے، اور عاشق رسول بھی وہی ہوگا جو نبی کا انتخاب مانے۔ تو آپ کی مرضی ختم ہو جائے گی تو آپ کا انتخاب بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ کوئی ٹکٹ، کوئی چور، کوئی ظالم، کوئی رسہ جی، کوئی بدماش، کوئی بدکار، وہ آپ کی تقدیر سے نہیں کھیلے گا، وہ انگریز کا کتا نہیں بنے گا، وہ امریکہ کا نوکر نہیں بنے گا، وہ ملک کو نہیں بیچے گا، وہ قوم کو بھوکا نہیں مارے گا، خود بھوکا سوئے گا لیکن قوم کو روٹی دینے کا پابند ہوگا۔ تو اللہ کا انتخاب انبیاء کی صورت میں بڑا مختصر کر رہا ہوں۔ اللہ کا انتخاب نبی کی صورت میں، نبی آئے۔ میں 4 عالموں کا ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ ویسے تو عالمین زیادہ ہیں، عالم زیادہ ہیں، لیکن 4 عالموں کا ذکر کرنا چاہتا ہوں جن میں نبوت آپ کو چمکتی نظر آئے گی، کیونکہ اللہ کا انتخاب ہے۔ اور جب اللہ کسی چیز کو منتخب کرتا ہے تو اس کی حیثیت عارضی نہیں ہوتی ہے، مستقل ہوتی ہے، اس میں ہمیشگی ہوتی ہے، اس میں دوام ہوتا ہے، اس میں استحکام ہوتا ہے۔ ساری دنیا ختم ہو سکتی ہے لیکن اللہ کا انتخاب زندگی کی علامت بن جاتا ہے۔ عالم ارواح، 4 عالم ہیں، عالم ارواح، عالم اجسام، عالم برزخ اور عالم آخرت۔ توجہ رکھیے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ عالم ارواح، عالم ارواح کا کیا مطلب ہے؟ روحیں ہیں مگر جسموں میں، بولو روحیں ہیں مگر جسموں میں نہیں ہے۔ روحیں ہیں جسموں میں نہیں ہے، روحیں ہیں جسموں میں نہیں ہے۔ آج اگر کسی جسم میں روح نہ ہو تو ہم کیا کہتے ہیں؟ بولو، آج اگر کسی جسم میں روح نہ ہو کیا کہتے ہیں ہم؟ اب کرسی پر نہیں بٹھاؤ گے اس کو، بیڈ پر نہیں لیٹاؤ گے، اب اس کو تاج نہیں پہناؤ گے، اب اس کے لیے تخت نہیں لگاؤ گے، اب اسے کفن پہناؤ گے، اس کو قبر میں لیٹاؤ گے۔ یہ مردہ ہے، یہ مردہ ہے، روح نکل گئی۔ اور اگر کسی طرح روح واپس آ جائے، بولو یار، اگر کسی طرح روح واپس جسم میں پلٹ آئے، روح جسم میں پلٹ آئے، بول پڑے، یار کہو گے مردہ بول پڑا ہے۔ تو روح جسم سے نکل جائے تو مردہ، لیکن ابھی تو روح جسم میں آئی ہی نہیں ہے۔ میں اللہ کے انتخاب کی بات کر رہا ہوں۔ اللہ کا انتخاب دیکھیے، عالم ارواح میں روحیں ہیں جسموں میں نہیں ہے۔ توجہ رکھے، علماء کرام کے لیے بڑے خاص نکات ہیں اس میں۔ روحیں ہیں جسموں میں نہیں ہے، روحیں ہیں جسموں میں نہیں ہے، تو ظاہر ہے جب ہم یہ کہتے ہیں روح نکل جائے تو مردہ ہے، تو روحیں تو جسموں میں ہیں ہی نہیں، پھر تو ظاہر ہے زندگی کا وہ تصور نہیں ہو سکتا۔ لیکن نبیوں کے بارے میں اللہ نے جو تصور دیا وہ میں بیان کرنا چاہتا ہوں، جو اللہ کا انتخاب ہے وہ کیسا ہے۔ سنیے، غور سے سنیے۔ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، یہ عالم ارواح ہے۔ اللہ نبیوں سے عہد و پیمان لے رہا ہے، نبیوں سے، روحوں سے نہیں۔ حالانکہ روح ہے جسموں میں نہیں ہے، تو پتہ یہ چلا کہ نبی عالم ارواح میں ہوں تو بھی نبی ہوتے ہیں، نبی عالم اجسام میں ہوں تو بھی نبی ہوتے ہیں، اور نبی اپنی قبروں میں چلے جائیں تو بھی نبی ہوتے ہیں،
اور جب نبی قیامت کے دن اٹھیں گے یہ عالم آخرت میں تو اس وقت بھی نبی ہی ہوں گے. ان کا منصب پکا ہے, ان کی سیٹ پکی ہے, ان کا حسن قبولیت پکا ہے. یہ ہے اللہ کا انتخاب, یہ اللہ کا انتخاب کہ جسے اللہ منتخب کرتا ہے اس کی حیثیت مستقل ہو جاتی ہے, اس کی شان مستقل ہو جاتی ہے, اس کا مرتبہ مستقل ہو جاتا ہے. اور اس کے بارے میں ہم وہ رائے نہیں دے سکتے جو ہم ایک دوسرے کے بارے میں دیتے ہیں. اس لیے آج کا وہ مسلمان جو کلمہ پڑھے اور نبی کی اس شان کو اپنے جیسا محسوس کرے, اس سے بڑا کافر کون ہوگا, اس سے بڑا مجرم کون ہوگا, اس سے بڑا بدبخت کون ہوگا, اس سے بڑا روسیات کون ہوگا, اس سے بڑا ناموس نبوت کا ڈاکو کون ہوگا جو نبی کی شان کو, جو ایک مستقل شان ہے, اپنے ساتھ کمپیئر کرتا ہے, اپنی جیسے سمجھتا ہے, اپنے جیسا اس کو سمجھتا ہے. اور تو کیا ہے, تیری حیثیت کیا ہے؟ اگر تو انسان بن جائے تو تو اشرف المخلوقات ہے. اگر تو انسان بن جائے, اور انسان بننے کے لیے تجھے نبی کے دروازے پر آنا پڑتا ہے, نبی کا نظام تعلیم تمہیں اپنانا پڑتا ہے, نبی کا نظام تربیت تمہیں اپنانا پڑتا ہے, نبی کا نظام اخلاق تمہیں اپنانا پڑتا ہے, نبی کا نظام کردار تمہیں اپنانا پڑتا ہے, نبی کا طریقہ محبت تمہیں اپنانا پڑتا ہے, نبی کا طریقہ نبوت تمہیں اپنانا پڑتا ہے. جہاں سے نبوت کا طریقہ تم سے رہ گیا وہیں خامی رہ جائے گی. کہتے ہیں یہ عمارت بڑی خوبصورت ہے, کاش یہ اینٹ خراب نہ ہوتی. ایک اینٹ خراب ہونا تو پوری عمارت خراب نظر آنے لگ جاتی ہے. اور جہاں ہر اینٹ ہی خراب ہو جائے, دیکھنے میں خرابی, بولنے میں خرابی, سننے میں خرابی, سوچنے میں خرابی, دینے میں خرابی, لینے میں خرابی, جینے میں خرابی, مرنے میں خرابی. ارے جینا ہو تو علی کی طرح جیو, اور مرنا ہو تو حسین کی طرح. اس لیے جو اللہ کا انتخاب ہے, جو اللہ کا انتخاب ہے, جو اللہ کا انتخاب ہے, کہہ دو نا, اس میں استحکام ہے, اس کی حیثیت مستقل ہے, اس جیسا کچھ ہو ہی نہیں سکتا. اور میں وہاں یہ بھی بتا دوں, نبیوں میں بھی پھر ہر نبی کا اپنا مقام ہے. جو کلیم ہے وہ خلیل نہیں, جو خلیل ہے وہ کلیم نہیں, جو نجی ہے وہ صفی نہیں, جو صفی ہے وہ نجی نہیں. اور جو محبوب ہے اس جیسا پھر کوئی محبوب نہیں. تاکہ محبتیں تمہارے ساتھ جائیں, یہ عشق مصطفیٰ کا سودا تمہارے ساتھ جائے. خالی دل لے کر آئے تھے, بھرے ہوئے دل لے کے جاؤ. مردہ دل لے کے آئے تھے, زندہ دل لے کے جاؤ. کوئی مشن نہیں تھا تمہاری زندگی کا, مشن مصطفیٰ لے کر جاؤ. غلامی مصطفیٰ لے کر جاؤ, تابعداری مصطفیٰ لے کر جاؤ. پیر پرستی نہیں, خدا پرستی کا جھنڈا اٹھا کے لے جاؤ. اس لیے کہ میرے دین کا حسن نبی کے کردار سے ہے, اور نبی کا کردار یہ ہے کہ یہ بندہ نفس کا بندہ نہ رہے, یہ رب کا بندہ بن جائے. بے نماز ہے تو نمازی بن جائے, نمازی ہے تو ایسا نمازی بن جائے جو قلب حضور والی نماز بھی ساتھ پڑھتا ہو, شریعت کا جھنڈا بھی اٹھاتا ہو, طریقت کا سودا بھی پاس رکھتا ہو, حقیقت سے بھی آگاہ ہو, معرفت کا نور بھی عطا ہو. حضرت کی تمیز کر رہا تھا, یہ اللہ کا انتخاب. اب ظاہر ہے اللہ نے تو منتخب کر لیا, نبی آئے 1 لاکھ اور کئی ہزار نبی آئے, اور اللہ کی منشا کے عین مطابق سب کچھ ہوتے ہوئے بھی واپس چلے گئے. اور یہ سمجھ کر نہیں چلے گئے کہ اب چلے ہی گئے, جب بھی ان کی ضرورت پڑے گی وہ آ جائیں گے. اور آپ نے دیکھا عالم برزخ سے اٹھ کر وہ واپس آئے. میری گفتگو مکمل ہونے والی ہے. مجھے آپ کے دل کی دھڑکنوں کو نام مصطفیٰ کرنا ہے.
اس وقت تک آپ کو جانے کی اجازت نہیں دے سکتا جب تک آپ مستقل بنیادوں پر عشق رسول کا سودا لے نہ چکے، کیونکہ یہ میری ڈیوٹی ہے کہ آوارہ روحوں کو میں نے قیدی بنانا ہے زلف مصطفیٰ کا، حسن مصطفیٰ کا۔ کیسا حسن؟ ایسا حسن جس کی کوئی مثل نہیں، جس کی کوئی مثال نہیں۔ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے بہت حسن دیکھا، بڑا بڑا حسن دیکھا، پر میری آنکھ نے آپ جیسا حسین نہیں دیکھا۔ آقا میں نے بڑے بڑے صاحب جمال دیکھے، بڑے بڑی ماؤں نے بڑے بڑے لال چنے، لیکن آقا میں نے آپ جیسا صاحب جمال کسی ماں کو جنتے دیکھا ہی نہیں۔ لوگ بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں کہ میرے اندر کوئی خامی نہیں، میرے اندر کوئی کمی نہیں، میرے اندر کوئی ڈیفالٹ نہیں، میرے اندر کوئی ڈیفیکٹ نہیں، میرے اندر کوئی خامی نہیں، میرے اندر کوئی نقص نہیں۔ پر آقا مجھے کہنے دیجئے، اگر دنیا میں اس کائنات میں اگر کوئی بے عیب ہے تو صرف آمنہ کا لال ہے۔ خلقت مبرعا من كل عیب، خلقت مبرعا من كل عیب، خلقت مبرعا من كل عیب۔ اتنا بڑا دعویٰ کر رہے تو احسان۔ آواز آئی، آواز آئی، کأنک قد خلقت کما تشاء۔ ہر کوئی پیدا ہوتا ہے اس کی مرضی کے مطابق، پر کملی والے آقا مجھے لگتا ہے جب آپ کو بنایا گیا تو بنانے والے نے آپ سے پوچھا کیسا بنا، جو چاہا آپ نے۔ کأنک قد خلقت کما تشاء، بہانہ گفتگو ہے، نشانہ یہ ہے کہ جو ہمارے پچھڑے ہوئے ساتھی ہیں، کچھ کو جلدی آنے کی عادت ہے، بھاگنے کی عادت ہے، کچھ کو دیر سے آنے کی عادت ہے، اور پھر بھی جلدی جانے کی خواہش ہے۔ میں چاہتا ہوں آپ کی آوارگی بھی ختم ہو جائے، ان کی آوارگی بھی ختم ہو جائے، وہ بھی اس دیدار کے مشن میں شامل ہو جائیں کہ آخری منزل یہ ہے کہ مرنے سے پہلے پہلے ان آنکھوں کو مدینے والے کا دیدار مل جائے۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، اگر سب کچھ ہونے کے باوجود، غلطیوں کے باوجود، کوتاہیوں کے باوجود، کمزوریوں کے باوجود، ناداریوں کے باوجود، ایمان کے خام ہونے کے باوجود زندگی میں وہ مرحلہ آ جائے کہ ادھر سے تیری روح نکلنے لگے، ادھر سے پردہ اٹھ جائے اور مدینے والا آ جائے، اتنی بڑی قیمت وصول کرنے کے لیے، اتنی بڑی شان پانے کے لیے کہ تیری موت کے وقت اور جب مرنے کی کیفیت یہ ہوگی کہ جیندے کی جانن سار مویاندی، سو جانے جو مردہ ہوں قبراں دے وچ ان نہ پانی، اتے خرچ لڑیندا گھر۔ اور میں یہ دعوت دینے میں حق بجانے ہوں، ہر مرشد کے پاس جاؤ، ہر پیر خانے پر جاؤ، ہر اس شخص کے پاس جاؤ جو دعویٰ رکھتا ہے کہ میں تمہیں کہیں پہنچا سکتا ہوں، لیکن اس آستانے پر آنے والوں، میرے باہو کے میخانے پر آنے والوں، زندگی بھر میں جو نشہ نہیں چڑھا اگر آج چڑھ گیا ہے تو پھر ہاں کر دو۔ یہ مت سمجھو کہ تم اس ڈیرے پر آئے ہو، تم اس ڈیرے پر آئے ہو، یہ سمجھو کہ تم باہو کے در پہ آئے ہو، باہو کے در سے فیض۔ اگر یہ لذت کہیں سے نہیں مل رہی ہے تو لے لو نا، سودا لے لو۔ ہم نے کب کہا ہے پیر بدلو؟ ہم نے تو یہی کہا نا دل بدلو۔ ہم نے یہ تو نہیں کہا چھوڑ دو پیر خانوں کو، ہم نے تو یہی کہا ہے کہ پیر خانوں کا مقصود یہی ہے کہ دل بدل جائے۔ تو میں عالم ارواح سے آپ کو لے کے چلا تھا، اللہ کے انتخاب کی بات کر رہا تھا، اللہ کے چناؤ کی بات کر رہا تھا۔ ایک بہت بڑا پیغام ہے جو آپ کے ساتھ بھیجنا چاہتا ہوں، تاکہ جب تم اپنے گھر میں پہنچو، تمہارے گھر کے اندر میرے اللہ کے ذکر کی محفل شروع ہو جائے، میرے نبی کے میلاد کی محفل شروع ہو جائے۔ جب تم واپس پہنچو تو تمہارے گھر کی کسی دیوار کے ساتھ میرے باہو کے عشق کا کیلنڈر لگ جائے۔
اور تمہارے گھر کے کسی کمرے میں چھوٹی سی ایک الماری بن جائے جس پر فیضان باہو لائبریری لکھ دیا جائے، اور تمہارے محلے میں تمہاری گلی میں کوئی ایک مکان بن جائے جس پر تمہارا نام نہ لکھا ہو، فیضان باہو کا عنوان لکھا ہو، جہاں سے قرآن کا نور پھوٹ رہا ہو، جہاں سے عشق رسول کا سرور پھوٹ رہا ہو، جہاں سے فہم قرآن کی بات ہو رہی ہو، جہاں سے قال اللہ تعالی وقال الرسول کی بات ہو رہی ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ضروری ہے آپ کے لیے کہ آپ اللہ کے انتخاب کے دائرہ محبت میں آ جائیں۔ کسی بہانے اس نگری میں آ گئے ہو تو واپس مور لگوائے بغیر نہ جاؤ، واپس عشق رسول کا سودا لیے بغیر نہ جاؤ، واپس خوف خدا کا پہرا لگوائے بغیر نہ جاؤ، لے جاؤ، واپس جاؤ تو خود مت جاؤ، تمہارے ساتھ کچھ سودا جائے۔ اب عالم ارواح سے ہم نے بات شروع کی، عالم اجسام سے ہوتے ہوئے میں عالم اجسام کی بات اس لیے نہیں کروں گا کہ نبوت جب وجود کے حسن کے ساتھ ظاہر ہوتی ہے تو اس کی برکت کا یہ عالم ہوتا ہے کہ نبی کا قدم ہل جاتا ہے تو دھرتی سینہ چیر کر کے، آپ نے دیکھا نہیں، آپ نے دیکھا نہیں جب سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے اپنی ایڑی کو ہلایا، بولے نہیں، اشارہ نہیں کیا۔ ویسے نبی بول سکتا ہے، بچپن میں بھی بول سکتا ہے، لیکن نبی بولا نہیں، صرف ایڑی ہلائی، پانی نکلا، اماں جان نے کہا زم زم، پانی پوچھتا ہے مولا میں نے کیا جرم کیا، میں تو چلنے کے لیے آیا ہوں۔ میں جتنی بڑی بات کر رہا ہوں آپ کو اتنا بڑا بننا پڑے گا، کہہ دو محبت سے، اور محبت سے کہہ دو، بالکل آخری باتیں ہیں اور میرا پیغام مکمل ہونے والا ہے۔ میں چاہتا ہوں یہ پیغام آپ کے ساتھ جائے، یہ پیغام آپ کے ساتھ جائے، اور اس پیغام کی مختلف کڑیاں لٹریچر کی صورت میں، سیریز کی صورت میں موجود ہیں، لے جائیے، آج والی بھی مل جائے گی آپ کو، تاکہ گھر گھر میں آپ کے علاقے کی کیبلز پر گندگی اور بے حیائی اور فحاشی کی کیا کیا بات نہیں ہوتی، کبھی آپ کی کیبلز پر عشق رسول کا یہ پیغام بھی چل جائے گا، کبھی کملی والے کے پیار کا یہ انعام بھی چل جائے۔ تو میں عرض کر رہا تھا جب نبی نبوت کے نور کے ساتھ وجود میں آتا ہے تو وجود کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ زمین سمجھتی ہے کہ نبی ہے، لیکن کلمہ پڑھنے والے تجھے نبیوں کے نبی کی شان کا پتہ نہیں چل رہا ہے۔ کیا میں حق بجانب نہیں ہوں کہ میں تمہارا یہ حال درست کر دوں، تمہاری ریپیئر کر دوں، تمہیں ایسا بنا دوں جیسا رب نے تمہیں بنایا، تم پر عشق رسول کا پہرا لگا دوں تاکہ زنگ نہ لگے، گناہوں کا زنگ نہ لگے، گناہوں کی سیاہی نہ لگے، تباہی کا راستہ تو اختیار کرنے کی بجائے وفائے مصطفیٰ کا راستہ اختیار کر لے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ نبی جب وجود میں آتا ہے، ایسے نبی کو نبوت کے نور کے ہوتے ہوئے وجود کی حاجت نہیں ہے، حاجت نہیں ہے، لیکن چونکہ یہ بھی منشا الہی ہے کہ نبوت کا نور وجود کی شکل اختیار کرے۔ اللہ وجود سے پاک ہے، کیونکہ اللہ کی پہچان بھی کسی وجود نہیں کرانی ہے، وہ خود تو وجود سے پاک ہے، خود تو اس کو دیکھنا محال ہے، لیکن کوئی تو ایسا ہونا جس میں وہ نظر آئے۔ کہہ دو محبت سے، آخر تک آواز آنی چاہیے، یہ آوازیں گواہ بن جائے میرے اور تمہارے ایمان کی، یہ فضائیں اور یہ خلائیں گواہ بن جائے میرے اور آپ کے ایمان کی۔ نماز تو اب آپ نے شروع کرنی ہی کرنی ہے نا، مستقل بنیاد، لیکن میں تو اس سے بھی آگے جانا چاہتا ہوں کہ ایسی نماز پڑھو کہ سر خدا کے دربار میں ہو، دل مصطفیٰ کی بارگاہ۔ لیکن پڑھو گے تو ایسا ہوگا نا، جو پڑھے گا ہی نہیں وہ کیسے ایسا ہو سکتا ہے؟ ایسا ہی بننا ضروری ہے نا کہ پڑھو تو پڑھتے پڑھتے ایک وقت آ جائے گا کہ تم اس وقت تک نماز کی نیت ہی نہیں کرو گے جب تک تمہیں کعبہ نظر نہیں آ جائے۔ کہتے ہو نا منہ کعبے شریف کی طرف، مزہ تو تب ہے نا کہ منہ کعبے شریف کی طرف کیا، کہنا نصیب ہو تو ساتھ ہی دیکھنا بھی نصیب ہو جائے۔ کہہ دو محبت سے، کہہ دو محبت سے،
آج کا یہ اجتماع جیلہ میں حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے موقع پر اور ایک عاشق حسین ماں کے کردار کی عظمت پر گواہ بن جائے میرے اور آپ کے ایمان کا. اور جس ماں نے آپ کو تربیت کے لیے، آپ کی اخلاقیات کو درست کرنے کے لیے، آپ کی کردار سازی کرنے کے لیے ایک خادم دین آپ کو دیا، ایک نوکر دین آپ کو دیا، جو آپ سے کچھ مانگتا نہیں ہے بلکہ آپ کی مانگ کو پورا کروانا چاہتا ہے، جو آپ سے کچھ چاہتا نہیں اپنے لیے بلکہ آپ کی چاہتوں کو پروان چڑھانا چاہتا ہے، جو آپ سے کچھ طلب نہیں کرتا لیکن آپ کی طلب میں خوف خدا پیدا کرنا چاہتا ہے اور اس کے مصطفیٰ پیدا کرنا چاہتا ہے. یار پیر مل جائیں گے آپ کو لیکن آپ کی تقدیر بدلنے والا شاید آپ کو کوئی نہ مل سکے. زندگی پر گزر جائے گی ہاتھ چومتے لیکن منزل نہیں ملے گی. اور اگر باہو کے آستانے پر آنے والوں تمہیں یہ شعور مل جائے کہ تم نے سال میں اگر کسی اور وقت میں نہ بھی آنا ہو تو 8 محرم کے اجتماع میں تو آج ارادہ کر کے جاؤ کہ تم نے آنا ہے، قافلہ بن کر آنا ہے، قافلہ لے کر آنا ہے. یہ نہیں دیکھنا کہ سردی ہے اور یہ بھی نہیں سوچنا کہ یار رش بڑا ہوتا ہے پیر صاحب سے ملاقات نہیں ہو سکتی، ارے کملی والے سے ہو جائے ملاقات تو کیا ضرورت ہے پیر صاحب سے ملاقات. اگر میرا باہو یہی چاہتا ہے کہ تم ذکر حسین میں آؤ تو تم کیوں آگے پیچھے آتے ہو؟ 100 بار آؤ، 1000 بار آؤ، لیکن 8 محرم کا متبادل کوئی نہیں ہے. ویسے عرس بھی آ رہا ہے 8 محرم کو، 26 اپریل کو سلطان العارفین کا عرس بھی آ رہا ہے. جو آنا چاہے عرس میں بھی آ جائے لیکن یہ ارادہ آپ کو بنانا پڑے گا. عرس پر ضرور جانے کی کوشش کروں گا لیکن 8 محرم کو قضا نہیں ہونے دوں گا. کہہ دو محبت سے، بڑی محبت سے کہہ دو، عشق سے کہہ دو، پیار سے کہہ دو. اور آج میں بتاؤں آپ کو، آپ بتاؤں اس محفل میں بیٹھنے والا یہ میرے سلطان کا جو کیلنڈر ہے نا، اس محفل کے اندر چاہے آپ کو 200 میں ملے، 100 میں ملے، چاہے 1000 میں ملے، لیکن اس کے اندر ایسا آج میرے باہو نے کرنٹ بھر دیا ہے جس دیوار کے ساتھ لگا ہوگا نا اس دیوار اور اس گھر میں جادو اثر نہیں کر سکے گا، اس گھر میں جنات نہیں رہ سکیں گے. یہ حضرت سلطان باہو ٹرسٹ کے آباد کی بہت محبتیں ہیں جو آپ کو مایوس نہیں ہونے دیتے، جو آپ کو محروم نہیں ہونے دیتے، بلکہ آپ جب آتے ہیں تو آپ کو ایسا کوئی نہ کوئی سودا دے دیتے ہیں جس میں میرے باہو کا فیض جاری ہو جاتا ہے. حضرت گرامی، میری گفتگو بالکل اختتام کی طرف آ رہی ہے اور دیکھیں یہ قافلے ابھی آ رہے ہیں اور یہی میں اپنے دوستوں سے ہمیشہ کہتا ہوں تھوڑا سا وقت کو پیش نظر رکھا کرو. اگر جلدی آنا ہو تو معیار جلدی بھی سمجھنے کی کوشش کرو اور جلدی جانا ہو تو معیار جلدی جانے کے لیے بھی سمجھا کرو. تو ظاہر ہے میں چاہ رہا تھا جو چلے ہوئے ہیں وہ دعاؤں میں شامل ہو جاؤں، وہ وفاؤں میں شامل ہو جائیں، وہ کردار سازی کے اس عظیم سفر میں شریک ہو جائیں، وہ دعا سے معروم نہ رہے، وہ نکاح سے معروم نہ رہے، وہ اس سفر کے ایک عظیم پیکر بن جائے. حضرت گرامی آئیے بات ختم کرتے ہیں. میں نے عرض کیا تھا انتخاب مولا کا دیکھو، جسے چنا ایسا چنا کسی اور کو ویسا بننے ہی نہیں دیا. کہہ دو محبت سے، ہر آواز سننا چاہتا ہوں، ہر زبان سے آواز سننا چاہتا ہوں. اب عالم اسلام آ گیا، نبی کے قدم لگ رہے ہیں، توجہ رکھیے، نبی کے قدم لگ رہے ہیں، نبی کے قدم لگ رہے ہیں، توجہ سے سنو یہ بات، نبی کے قدم لگ رہے ہیں اور قدموں کی برکت کا یہ عالم ہے. پانی ابل رہا ہے، پانی ابل رہا ہے. تم بھی ابلو یار، تم بھی ابلو. کچھ ہو تو بندہ ابلتا ہے نا، ہو ہی نہیں تو کیا ابلنا ہے؟ کیا کرو گے ان آوازوں کے بعد میں؟ اگر نکل بھی گئی تو کیا کرو گے ان آوازوں؟ آج وقت ہے ان آوازوں کو محفوظ کرنے کا وقت ہے، آج وقت ہے ان آوازوں کو ایمان کی گواہی بنانے کا وقت ہے. تو پانی نکلا نبی کے قدم چوم کر، توجہ نہیں آتے. پانی نکلا زمین سے،
جناب اسماعیل ذبیح کے قدم چوم کر نکلا، ادھر سے ماں پلٹی واپس صفا و مروہ پر اپنے قدموں کے نشان چھوڑے تو قرآن بول پڑا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، جو اللہ کا انتخاب ہے نبوت کے نور کی صورت میں، نبوت کے حسن کی صورت میں، نبوت کے چراغ کی صورت میں، نبوت کے چاند کی صورت میں، نبوت کے سورج کی صورت میں، تمہیں کیا خبر، وہ چمکتا ہے تو ہر اندھیرا دور ہو جاتا ہے۔ لیکن نبی کا وہ قدم اپنی جگہ پر، اب ذرا دیکھو نبوت نے جہاں پروان پایا، جناب اسماعیل نے جس ماں کے بطن میں 9 مہینے گزارے، اس ماں کے قدموں کا حال بھی دیکھو، صفا و مروہ پہ لگے، صفا و مروہ پہ لگے تو قرآن بول پڑا اب انہیں پہاڑیاں مت کہنا، یہ اللہ کی نشانیاں بن۔ اب یہ بولے بات ختم کر رہا ہوں، اب یہ پہاڑیاں نہیں ہیں، اب ہر نبی ان پہاڑیوں پر انہیں اللہ کی نشانی سمجھ کر دوڑ لگائے گا۔ اللہ کی بندی کے قدم لگے، پہاڑیاں نشانیاں بن گئی، اللہ کی نشانیاں بن گئی، تو جہاں اللہ کا بندہ قیام کر چکا ہو وہ کیسی نشانی ہوگی؟ یہی تو اللہ کی آستانے پر آنے کا فیضان ہے میرے بھائی۔ اب ہوا کیا؟ سبحان اللہ، اماں جان واپس آئی، دیکھا بیٹے کے قدموں میں پانی ابل رہا ہے، توجہ نہیں ہے، سبحان اللہ، محبت سے بولو، پیار سے بولو، سبحان اللہ، سبحان توجہ سے۔ نبی کی ماں واپس آئی، پانی پھوٹ رہا ہے، فوراً کہا زم زم، جو نبی کے کہنے پر آیا تھا پانی وہ رک گیا، بولیں تو صحیح، وہ رک گیا، حالانکہ چلتا بھی اللہ کے حکم پر ہے، رکتا بھی اللہ کے حکم پر ہے۔ آج نبی کا قدم پانی اللہ کی مرضی کے تابع ہو کر بھی نبی کے قدموں کو چوم رہا ہے اور رک رہا ہے نبی کی ماں کے کہنے پر۔ تو پانی نے فریاد کی، مولا مجھ سے کیا جرم ہوا، میں نے تو تیرے نبی کے قدموں کی عزت کی۔ یا اللہ ان زبانوں کو کھول دے، آج کھول دے ان زبانوں کو۔ مولا میں نے کیا قصور کیا، میں نے تو تیرے نبی کے قدموں کو چوما، تیرے نبی کی ایڑی کا حکم مانا، میں تو آ گیا، پھر تیرے نبی کی ماں کا حکم مانا، رک گیا۔ تو پانی چلتا رہے تو عزت پانی کی تب بنتی ہے، رک جائے تو پانی کی عزت نہیں بنتی۔ فرمایا اے زمزم کہہ دو یار، کہہ دو، نکلنے دو دل کا کفر، آئے دل کا نفاق نکلنے دو۔ اگر یہ زبان کھولنے سے دل کا نفاق ختم ہو سکتا ہے تو نکلنے دو اس کو۔ مولا میرا کیا قصور، میں نے تیرے نبی کے قدموں کی عزت کی، میں نے تیرے نبی کی ماں کی زبان کا احترام کیا، میرا کیا قصور ہے، اب میں رکا رہوں گا قیامت تک؟ فرمایا نہیں، تم رکو گے نہیں، ہاں تمہیں عزت یہ دی جائے گی کہ تمہیں جانا نہیں پڑے گا، لوگ تمہیں اٹھا اٹھا کر لے جائیں گے۔ پورا دین بیان ہو گیا، مولا بس اتنا؟ فرمایا نہیں، اس سے زیادہ۔ مولا اور کیا ہوگا؟ فرمایا لوگ تمہیں اٹھا کر لے جائیں گے، تمہیں پینے کے لیے کیفیت عبادت بنائیں گے، منہ کعبے کی طرف کریں گے، تعظیم میں کھڑے ہو جائیں گے، تجھے پئیں گے، منہ کعبے کی طرف ہوگا، تجھے پئیں گے، تیری عزت میں کھڑے ہو جائیں گے، صرف بیٹھے وہی رہیں گے جن کے پاؤں ٹوٹے ہوئے ہوں گے۔ یہ یار پانی کا اکرام ہے، تو آمنہ کے لال کا سلام پڑھا جائے تو کس شان سے پڑھنا چاہیے؟ حضرات
وجود نبوت کا نور جب وجود میں آتا ہے نا تو پھر برکتوں کا کیا عالم ہوتا ہے. اسی ایک برکت کے لمحے کو میں آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں, آپ کے دلوں کی کیفیات میں داخل کرنا چاہتا ہوں. سنیے برکت کا کیا عالم ہے. نبوت کا نور جب وجود مصطفیٰ بن کر سیدہ آمنہ کے بطن سے نکل کر زمین پر قدم رکھتا ہے, میرا لجپال نبی فرماتا ہے کہ میرے قدم لگنے کی دیر تھی, اللہ نے ساری زمین کو مسجد بنا دیا. تو کیوں نہ میں آپ سے کہوں کہ اس سینے کو مدینہ بنانے کی خواہش کرو, اس دل کو نبی کا مدینہ بنانے کی کوشش کرو. بلاؤ کملی والے کو کہ مولا نبی میرے دل میں بھی آ جائے, میرا دل بھی نبی کا گھر بن جائے, میرا دل بھی پاک ہو جائے. اور یہ وہ کام ہے جو مرشد ہی کر سکتا, کوئی پی ایچ ڈی نہیں کر سکتا, کوئی شیخ الحدیث نہیں کر سکتا, کوئی شیخ القرآن نہیں کر سکتا. اس پاکستان کا ایک بہت بڑا دعوے دار شیخ القرآن ہونے کا جب بڑا تو اس کی شکل خنزیر کی طرح بن گئی. قرآن کو پڑھنا ہو تو صاحب قرآن کی محبت سے پڑھو. حضرت گرامی نبوت کا وجود, نبوت وجود میں اور وجود میں نبوت کے نور کی وجہ سے ایسی چمک پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ اوروں کو بھی چمکاتی رہتی ہے. اب نبی کا انتخاب دیکھیے, صدیق اکبر آ گئے, فاروق اعظم آ گئے, عثمان غنی آ گئے, مولا علی آ گئے. صداقت صدیق اکبر جیسا بھی کوئی اور نظر نہیں آتا, عدالت فاروق اعظم جیسا بھی کوئی اور نظر نہیں آتا, حیا عثمان جیسا بھی کوئی اور نظر نہیں آتا, وفائے علی جیسا بھی کوئی اور نظر. یہ نبی کا انتخاب ہے, کہہ دو محبت سے. اور جن کو نبی نے منتخب کیا اللہ نے بھی منتخب کر لیا, جو نبوت کے نور کے پہرے میں رہے ان کو اللہ نے قبول اس طرح کیا. قرآن بول پڑا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, ورضوا عنہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. ہم بھی تو اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں نا, لیکن ضمانت کیا ہے کہ اللہ راضی ہو گیا. لیکن فرمایا کملی والیا جنہ تینوں ویکھیا انہاں مینوں ویکھیا. حضرات یہ وہ پیغام تھا جو ظاہر ہے ختم تو نہیں ہو سکتا, لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ جتنا میں نے پیغام محبت آپ کو دیا ہے اور پھر رابطے میں رہے. یہاں جاتے ہوئے سرکار کے منتظمین جو ہے مشن کے ہمارے ساتھی, ان سے مل کے جائیں, ان سے پوچھیں کون سے ضلع میں کیا پروگرام ہو رہا ہے, کب ہو رہا ہے, کہاں ہو رہا ہے. خود خواہش کریں کہ ہمارے ضلع میں, ہماری تحصیل میں, ہماری یوسی میں, ہمارے شہر میں, ہمارے محلے میں, ہماری گلی میں کب پروگرام ہوگا, کب عشق رسول کا سمندر وہاں ٹھاٹھے مارتا ہوا آئے گا. چھوٹے سے چھوٹا پروگرام, بڑے سے بڑا پروگرام, جتنی آپ کی گنجائش ہے, جتنی آپ کی حیثیت ہے. ضروری نہیں ہے کہ آپ لاکھوں خرچ کریں, ضروری نہیں ہے کہ آپ دیگے پکائیں, ضروری نہیں ہے کہ آپ لنگر چلائیں. کملی والے کا ذکر ہی سب سے بڑا لنگر ہے, مدینے والے کا پیار ہی سب سے بڑا جلسہ ہے. انشاءاللہ مارچ اور اپریل کے 2 مہینے پاکستان کے ایک کونے سے لے کر کراچی سے لے کر اسلام آباد تک ایک عشق رسول کا کارواں چلایا جا رہا ہے. ناموس رسالت کا ایک عظیم حسن قائم کیا جائے گا. نوجوانوں جاتے ہوئے سلطانی یوتھ کا پیغام دوستوں سے مل کر لے لو. میں نے فیصلہ کیا ہے اور الحمدللہ اس کے لیے ہم نے پوری نیٹ ورکنگ کر دی ہے. آپ کے لیے ایک وردی کا انتخاب کر دیا ہے تاکہ سلطانی یوتھ جو ہے جدھر سے گزرے ان میں ناموس رسالت کے حسن کا جلوہ نظر آئے. کائنات والوں کو پتہ چل جائے کہ آپ اس دھرتی پر رہنے والی ہر ماں کوئی نہ کوئی غازی پیدا کرے گی. کوئی گندا انڈا اب نہیں آئے گا, اب کوئی پتھر نہیں پیدا ہوگا, اب کوئی
گندا نہیں پیدا ہوگا بلکہ جو پیدا ہوگا اس کا بندہ پیدا ہوگا. اور اس کوشش میں آپ قوت سے کام کریں گے, آپ محنت کریں گے, آپ نیٹ ورک جو ہمارا تنظیمی نیٹ ورک ہے اس پر پہرا دیں گے. پوچھ لیں, ٹیلی فون کریں, میں نہیں ملتا ہوں, ساتھی مل جائیں گے, گائیڈ لائن لیں. سبحان اللہ. جی, انٹرنیٹ کی دنیا میں رہنے والے ان کو بھی موقع ملے گا, آوارہ سوچوں کو بھی قرار آئے گا, اور جنسی بے روی کے شکار جسموں کو بھی سکون ملے گا. عشق مصطفیٰ کے پہرے میں رہنے کا سلیقہ آئے گا. حاضرین گرامی, آج ایک مومنہ, ایک محسنہ کا, ایک عاشق رسول ماں کا آج ایصال ثواب کا حسین سفر ہے. پاکوں کو میں نے اور آپ نے کیا پاک کرنا ہے, لیکن ان کی پاک یادوں سے ہمیں پاک ہونے کا موقع ملا. اس ماں کی کردار سازی اگر اس فقیر میں تمہیں نظر آتی ہے تو مان لو وہ ماں کیسی ہوگی. جو پیغام محبت کی فقیر آپ کو دے رہا ہے اسی ماں کا مرہون منت ہے, جو خود تو اللہ کو پیاری ہو گئی لیکن اللہ کا پیار اور مدینے والے کا عشق اس انداز میں دے گئی کہ آج لاکھوں آنکھیں اللہ کے پیار میں بچک رہی, نبی کے عشق میں لاکھوں دل دھڑک رہے. اگر 8 محرم کا اجتماع آپ میں سے کسی نے دیکھا ہوتا, اگر 10 محرم کی صبح کی شہادت کی مجلس آپ نے سنی ہوتی تو اب آپ کا انداز ہی کچھ اور ہوتا. لیکن میں چاہتا ہوں آج بھی کچھ نہیں گیا, آج بھی حسینیت کا ہی پہرا لگا ہوا میرے بہو کے آستانے. آج جب جاؤ تو ان چہروں پر اپنی مرضی دھارنے کی بجائے ان چہروں پر میرے نبی کے عشق کا پہرا لگا کر جاؤ. ممکن ہے آپ کو سمجھ نہ آ رہی ہو, لیکن میں چاہتا ہوں سمجھ کے جاؤ. آج یہ چہرے نبی کی محبت سے بیگانے نہ رہے. آج سے ان چہروں پر میرے آقا کی سنت کا پہرا لگا دو. آج سے یہ وجود نبی کے نام کر دو. آج سے یہ وجود مدینے والے کے پیار میں پیش کر دو, تاکہ اس دھرتی پر ناموس رسالت کے غداروں کو زمین چھپنے کے لیے جگہ جگہ. انشاءاللہ میرا عزم ہے میں ایک ایک نبی کے غلام کو سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک اندر باہر سے ایسا عاشق رسول بنا دوں گا کہ اس کا وجود ہی تلوار ہوگی ناموس رسالت کے غداروں کے. رسول اللہ سے بغاوت کرنے والا وہی شخص ہے نا جس کو رسول اپنے جیسا نظر آتا ہے, جس کو رسول کی ماں کے بارے میں یہ سوچنا پڑتا ہے کہ ان کا ایمان کیسا ہوگا. ارے جس نبی کے وجود کے ساتھ اگر کسی عورت کا وجود لگ جائے, یعنی وہ اس کے نکاح میں آ جائے, تو وہ مومنوں کی ماں بن جاتی ہے. تو جو نبی جس ماں کے بطن میں 9 مہینے رہا ہوگا اس ماں کے وجود کی پاکیزگی کا کیا ہے. تو میں آپ کی صلاحیتیں, مجھے یہ تو کبھی نہیں کہنا پڑے گا کہ آپ اللہ کے دیے ہوئے مال سے اپنے دین کے لیے, اپنے مرشد خانے پر ہونے والے تعلیم کے نظام کے لیے کوئی بخیلی کریں گے. وہ تو مجھے کبھی شک نہیں ہوا, لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ آج آپ نے یہ ارادہ کر کے جانا ہے کہ ناموس رسالت کے حسن کو قائم رکھنے کے لیے اگر یہ جوانیاں قربان کرنی پڑ جائیں تو آپ تیار رہیے. میں ایک لمحے کے لیے آپ کو وہ منظر دکھانا چاہتا ہوں جب سید سجاد کو بیڑیاں پہنائی جا رہی ہیں, اور وہ لمحہ بھی میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں جب ایک بوڑھی عورت کے تقاضے پر, توجہ نہیں آپ کی, میں آنکھوں میں آنسو دیکھنا چاہتا ہوں, یہی آج کی محفل کی قیمت ہوگی. ایک بوڑھی عورت اپنے مرتے ہوئے بچے کو بچانے کے لیے
خولی اور شمر اور ان منحوسوں کو اور ان ملعونوں کو زندگی بھر کی کمائی اپنی بچیوں کے جہیز کی صورت میں جو سونا تھا وہ دینے پر تیار کہ کوئی تمہارے ساتھ ایسا ہو جو اپنی حکمت کے زور سے میرے اس بچے کو مرنے سے بچا لے. 40 تولہ سونا دے کر جب وہ سید سجاد کے پاس آئی، زین العابدین کے پاس آئی، میرے آقا حسین کے نور نظر کے پاس آئی، اور ان ملعونوں نے چابی لگا کر وہ ہتھکڑیاں کھولنے کی کوشش کی تو میرے آقا امام زین العابدین نے فرمایا ہٹ جاؤ، میں تمہاری چابیوں کا محتاج نہیں ہوں، یہ بیڑیاں میں نے تمہارے کہنے پر نہیں پہنی، یہ تو میں نے منشا الہی سمجھ کر قبول کی ہے. یوں جو اشارہ کیا تو ہتھکڑیاں ٹوٹ کر گر پڑی. فرمایا تم نے اللہ کے انتخاب کو نہیں دیکھا، پتھر پیاسا مارے تو چشمے پھوٹ پڑے پتھر سے. تم نے نبی کے انتخاب کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی. یہ ہتھکڑیاں جن کی چابیاں تم سنبھال کے بیٹھے ہو، حسین کا بیٹا چابیوں سے ان ہتھکڑیوں کو نہیں اپنی نگاہ سے کھول سکتا ہے. ہتھکڑیاں ٹوٹ کر گر پڑتی ہیں، لیکن یہ اس لیے قیدی بنا کے زمانہ دیکھ لے کہ مدینے والے کے پیار میں قیدی بھی قبول ہیں، ہتھکڑیاں بھی قبول ہیں. اور یہی میرا حسین چاہتا ہے تم پر جو نفس کی ہتھکڑیاں لگی ہیں وہ ٹوٹ کر گر جائیں. یہ آنسو بڑے قیمتی ہیں جو بہ جائیں گے. ان آنسوؤں کی بڑی شان ہے جو تمہارا مقدر بن جائے گا، جس سے تمہاری تقدیر بدل جائے گی، جس سے تمہاری زندگی کا رخ بدل جائے گا، جس سے تمہارے وجود خوشبودار ہو جائیں گے، جس سے تمہیں ذوق زندگی مل جائے گا اور شوق زندگی مل جائے گا. کیا واپس اپنے گھر میں جا کر آستانِ باہو کا قائم کر دو گے؟ کیا فیضان باہو لائبریری کا بورڈ لگاؤ گے؟ کیا فیضان باہو کا جھنڈا لہراؤ گے؟ کیا مرشد کا مشن لوگوں تک پہنچاؤ گے؟ کیا 26 اپریل کو جب باہو کے آستانے پر عرس باہو ہوگا تو قافلے لے کر واپس آؤ گے؟ اور یہ وہ قافلے ہیں جو اس پاکستان کی سیاست کا رخ بدل دیں گے، جو اس پاکستان میں انداز بدل دیں گے. بڑے انتخاب آپ نے کیے، بڑے چناؤ آپ نے کیے، اس دفعہ چناؤ آپ نے نہیں کرنا، آپ کے پیر خانے نے کرنا ہے. کہہ دو محبت سے، کہہ دو محبت سے، پیار سے کہہ دو. اس ملک کی سیاست کا انداز بدلا جائے گا، اس نوجوان کے دل کو بدلا جائے گا، اس ملت کے افراد کے کردار کو بدلا جائے گا. لیکن آپ وعدہ کریں، آپ وعدہ کریں کہ آپ کو اللہ نے کچھ صلاحیتیں دی ہیں، زبان دی ہے، یہ بھی ایک صلاحیت ہے، اس کو اللہ کے نام کر دو. یہ آنکھ، یہ بھی ایک صلاحیت ہے، اس کو مدینے والے کے پیار کی نظر کر دو. یہ دل بھی ایک صلاحیت ہے، اس کو مدینے والے کے پیار کا گھر بنا دو. اور پھر اگر آپ کے پاس تعلیم ہے تو وہ میرے نبی کے دربار میں پیش کر دو کہ یہ تعلیم اب میرے نفس کی خواہشات کے لیے استعمال نہیں ہوگی، اب اس کا استعمال عشق رسول کی تکمیل ہوگا. اگر آپ کو اللہ نے کوئی فن دیا ہے، آپ استاد ہیں، آپ امام ہیں، آپ کوئی بھی فن جانتے ہیں، آپ کوئی بھی کاروباری طریقہ جانتے ہیں، آپ کو اللہ نے کوئی بھی صلاحیت دی ہے، اس صلاحیت میں سے بھی حصہ نکالو، صدقہ دو تاکہ تمہارا وجود بھی پاک رہے، تمہاری اولادیں بھی پاک رہیں. کبھی کسی نوجوان کو نشے میں تڑپتا ہوا تم نے دیکھا ہے؟ اس نوجوان کو میں واپس عشق رسول کے نشے میں لانا چاہتا ہوں. میرا ساتھ دو، میرے ساتھ ملو، میرے کندھوں کے ساتھ کندھے ملاؤ، میرے قدموں کے ساتھ قدم ملاؤ، تاکہ میرے اور تمہارے یہ قدم مدینے والے کے قدموں کی نسبت کا جو خاک و مٹی
اٹھتی ہے اس کو اپنی آنکھوں کا سرما بنا لے اور اپنی زندگی کو بدلنے کے لیے وہ انداز بندگی اختیار کر لے. جب اس وجود سے خوشبو اٹھنے لگ جاتی ہے تو آج کی اس محفل میں امید کرتا ہوں اور یقین رکھتا ہوں کہ آپ کا آنا رہے گا نہیں جائے گا, آپ کا واپس جانا بھی رہے گا نہیں جائے گا. جاتے ہوئے فرشتوں کی نصرت آپ کے ساتھ جائے گی, جاتے ہوئے رب کی رحمتوں کا پہرا آپ کے ساتھ جائے گا, جاتے ہوئے میرے باہو کے فیضان کا سمندر آپ کے پاس ساتھ جائے گا. لیکن آپ نے جادو والوں کے پاس نہیں جانا ہے, آپ نے ٹونے والوں کے پاس نہیں جانا ہے. آپ کی تقدیر اگر میرا باہو نہیں بدل سکتا تو یہ جادو والے نہیں بدل سکتے ہیں. حرام کا راستہ چھوڑ کر شریعت کا جھنڈا اٹھا لو. اللہ کریم ہم سب کی حاضری منظور و مقبول فرمائے اور اس مومنہ, اس صادقہ, اس صدیقہ, اس عاشق باہو, عاشق غوث پاک, عاشق رسول ماں کی قبر پر اللہ کروڑوں رحمتیں برسائے اور اس ماں کے اس کردار میں جس خامد نے رنگ بھرا, جس کی صحبت نے اس کی راتوں کو رب کے پیار کا عنوان دیا, اس عظیم باپ کی عظمت کو ہم سلام کرتے ہیں جن کی صحبت نے اور جن کی نگاہ کرم نے آپ کو دیکھے بغیر یہ سودا لینے پر مجبور کر دیا کہ اگر بیٹے کا یہ کردار ہے تو باپ کا وقار کیا ہوگا. میں دو عظیم شخصیات کو سلام کرتا ہوں جن کے دم قدم سے صرف پاکستان میں نہیں بلکہ جن کی تربیت کی وجہ سے پوری دنیا میں اس وقت باہو کا مشن رسول بن کر لوگوں کے دلوں میں اتر رہا ہے. اللہ کریم اس آستانے کو آباد و شاد رکھے, اس آستانے کا فیضان جاری و ساری رکھے اور آپ کے ٹوٹے ہوئے دل جڑتے چلے جائیں اور جو بھی آپ حسرتیں لے کے آئے ہیں اللہ وہ سب کی سب پوری فرما دے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. پڑھ لیں اور انشاءاللہ عزیز جن کے پاس کچھ پڑا ہوا ہے وہ پرچیاں بھیج دیں اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ انشاءاللہ 26 اپریل کو حضرت سلطان العارفین سرکار کا سالانہ عرس مبارک ہے اور ظہر کی نماز سے پہلے آپ نے پہنچنا ہے اور رات کو 12 بجے کے بعد آپ کو واپس جانے کی اجازت ہوگی. جو جمعہ کے لیے آئیں گے وہ جمعہ بھی رہ سکیں گے, لیکن جن کو آنا ہے اور وہ زور سے لے کر عشاء تک اگر یا نہیں آتے تو بعد میں تو آنے کا مقصد ہی کوئی نہیں. اس مبارک کی تقریب ہے جمعرات کو, جمادی الثانی کی پہلی جمعرات جو 26 اپریل کو آ رہی ہے. تو آپ نے اپنے گھر کی جو دیوار سڑک کے ساتھ ہے اس پر ایک عبارت لکھنی ہے کہ عرس مبارک سلطان العارفین حضرت سلطان باہو, تاریخ 26 اپریل, بمقام دربار حضرت سلطان باہو, اور جو قافلہ وہاں سے چلے گا اس کو ایسا ٹائم دیں کہ 12 گھنٹے میں اس نے پہنچنا ہے, 8 گھنٹے میں پہنچنا ہے تاکہ لوگ بر وقت آئیں آپ کے پاس اور آپ لوگ یہاں قافلے لے کر آئے. ٹھیک ہے, تو پروگرام ظہر کی نماز پر شروع ہو جائے گا اور مغرب سے لے کر رات 12 بجے تک ہم نے رکھنا اس پروگرام کو, کیونکہ اس کے اندر ہم نے 3 تربیتی نشستیں رکھنی ہیں. خرچہ تو اتنا ہی ہوتا ہے نا, جب آپ دیر سے آئے تو بھی اتنا ہے, جلدی آئے تو بھی اتنا ہے, اور واپس جلدی جانا چاہے تو بھی اتنا ہے. خرچہ اتنا ہی ہوتا ہے, سفر کی تکلیف بھی اتنی ہوتی ہے, لیکن جس کام کے لیے آپ کو بلایا جاتا ہے وہ جب نہیں ہوتا تو آنے کا مقصد ختم ہو جاتا ہے. اس لیے 26 اپریل کو آپ نے, اور جو فیضان جاری کیا گیا تھا آپ کیسٹس حاصل کر لیں گے اور سیڈیز, تو اس میں بھی وہ فیضان ہوگا جو آپ کے ساتھ جائیں گے انشاءاللہ. تو میں چاہ رہا ہوں کہ تھوڑا سا ذکر بھی ہم کر لیں دعا سے پہلے, اور جو بیمار بیٹھے ہیں کہیں درد ہے تکلیف ہے وہ اپنا ہاتھ ایسے کھڑا کریں اور یہی ہاتھ درد والی جگہ پر یا بیماری والی جگہ پر رکھ لیں. درد والی جگہ یا بیماری والی جگہ پر یہ ہاتھ رکھ لیں, اوپر کرنے نیچے کر کے ہاتھ رکھ لیں اور ذکر بھی کرتے رہیں تاکہ جب ذکر ختم ہو تو درد بھی ختم ہو چکا ہو, بیماری بھی ختم ہو چکی ہو. کلمے نال میں ناتی دھوتی, کلمے نال بیائی آئی, کلمے میرا پڑیا جنازہ, کلمے گور سہائی ہوئی, کلمے نال بھیجتے جانا, کلمہ کرے صفائی ہوئی, واہ نصیب انہاں دے حضرت باہو
جنا صاحب آپ پلائیے، بڑی محبت سے ذکر کرے. اور یہ بھی میں چاہتا ہوں کہ نظر آئے کہ آج کچھ لوگوں کو ذکر کے دوران جب واقعی وہ ذکر کر رہے اور وجد طاری آ جائے اور کچھ لوگوں کو یہاں بیٹھے بیٹھے گنبد خضرا کی زیارت ہو جائے. بڑی محبت سے آپ نے ذکر کرنا ہے لا الہ الا اللہ 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 لا الہ الا اللہ. کرتے رہے ذکر کرتے رہے زور سے دل پر چوٹ لگائے. بڑی محبت سے ذکر ترتیب کے ساتھ اس بچے کے سینے پہ آتا سینے پہ آتا اور بھی جس کا وجہ ختم نہیں اس کے سینے پر ہاتھ ماشاءاللہ 103 قرآن ختم کیے گئے اور 17 لاکھ نوشین پیش کیا گیا. دیگر صورتیں اور عورت اور زائب کے پڑے گئے. اللہ تعالیٰ یہ سب قبول فرمائے. اب آپ دیکھیں جنہوں نے ہاتھ رکھا تھا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو شفا دے دی
اس محفل میں ذکر کے دوران میرے سلطان کا فیض جاری ہوا اور جس وجود میں بیماری تھی اور درد تھا وہ ختم ہو گیا. وہ ایک لمحے کے لیے اپنی جگہ پہ کھڑے ہو گئے. سبحان اللہ. جن کو سکون، آرام، درد سے نجات ملی. بیٹھتے بھی بیٹھتے کھڑے ہو کر بیٹھے جس کو آرام آئے، جس کو فیض ملا. جی بی بی پیچھے چلی جاؤ تو عورتوں کے ساتھ بیٹھو. چلو جی بیٹھ جاؤ. اب وہ خوش نصیب جنہیں ذکر کرتے ہوئے گنبد خضرا کی زیارت نصیب ہوئی، وہ اپنی جگہ پہ کھڑے ہو جائیں. جن کو ذکر کے دوران سبحان اللہ، کوئی اور خوش نصیب. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. بیٹھے. سبحان اللہ. یہ اب دیکھیں، سوچیں کہ کس طرح میرے نبی کا پیرا لگا ہوا تھا اس محفل پر. یعنی محفل کا جو رنگ تھا، آپ کے چہروں پر جو اس وقت کیفیت ہے، یہ بتا رہی ہے کہ ایک لمحہ بھی اس محفل کا کنیکشن گنبد خضرا سے ٹوٹا نہیں. اس لیے میں کہتا ہوں کہ آپ اس پر پہرا دیں. انشاءاللہ مارچ اور اپریل کے 2 مہینے ہم نے پاکستان کے لیے رکھے ہیں پوری قوت کے ساتھ. کراچی سے ہمارا کاروان ناموس رسالت چلے گا، اسلام آباد تک پہنچے گا. ہر شہر کو ٹائم دیا جائے گا، ہر علاقے کو ٹائم دیا جائے گا. اور جب اسلام آباد یہ قافلہ پہنچے گا تو اس وقت یہ لاکھوں کا اجتماع ہوگا. ووٹ مانگنے کے لیے نہیں، سیاست کے لیے نہیں. سیاست کرنے کا آپ کو بھی حق ہے، مجھے بھی حق ہے، لیکن یہ ناموس رسالت کے لیے. تو جو آخری کڑی ہوگی اسلام آباد کے اندر، اس میں آپ نے عہد کرنا ہے کہ ہم ناموس رسالت کا جھنڈا بلند کرنے کے لیے وہاں پہنچیں گے انشاءاللہ. یہ اگلا جمعہ جو لوگ اسلام آباد سے قریب تر ہیں وہ سن لیں کہ اگلا جمعہ جو ہے وہ اسلام آباد میں ہی میں پڑھاؤں گا، کراچی کمپنی کے اندر. تو بعد میں آپ جو قریب ہیں وہاں اسلام آباد کے، وہ یہ رابطے اور ایڈریس لے لیں، تاکہ جو لوگ وہاں سے قریب تر اگلا جمعہ میرے سلطان کی مائیت میں پڑھنا چاہتے ہیں، سلطان العارف، کیونکہ میرا سلطان کا یہ وعدہ ہے جو میری محبت میں چل کر جہاں بھی آئے گا میرے مشن کے لیے، میں اس کو اپنے ساتھ رکھوں گا. تو ابھی دعا کے بعد انشاءاللہ العزیز نماز با جماعت ہوگی، فوراً اذان ہوگی، اور اس کے بعد ساتھی جماعت سنتے پڑھ کر ہم پڑھیں گے. اس کے بعد جو جانے والے ہوں گے ان کو اجازت دے دی جائے گی. اللہ تعالیٰ آج کی اس حاضری کو سب کو قبول فرمائے. البتہ ایک بات جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ آپ کے ذہن میں رکھنی ہے. الحمدللہ ہمارا جو تعلیمی نیٹ ورک ہے اس میں ایک نیا اضافہ ہم کر رہے ہیں کہ جو بچے 8ویں میں اعلیٰ پوزیشن کے ساتھ کوئی حیثیت حاصل کریں تو ہمارا یہ پلان ہے کہ انشاءاللہ 9th 10th 11th اور یعنی ایف ایس سی کا اور ایف اے کا جو فائنل امتحان ہوگا وہ اس شان سے ہمارا نوجوان یہاں سے نکلے گا کہ اس ادارے سے ایف اے ایف ایس سی کرنے والا یا تو کسی میڈیکل کالج میں داخلہ لے سکے گا انشاءاللہ. ہم نے ایسا تعلیمی ماحول اس کے لیے بنا دینا ہے انشاءاللہ. تو جو پہلے آئے گا پہلے پائے گا. اس میں ہم نے فیس سسٹم رکھا ہے لیکن غریب پروری ختم نہیں ہوگی. اگر کوئی بچہ اس وجہ سے نہ پڑھ سکے کہ وہ فیس نہیں دے سکتا، حضرت سلطان باہو ٹرسٹ اسی لیے قائم کیا گیا ہے. اسی لیے آپ لنگر بخش اپنے پاس رکھتے ہیں، اسی لیے آپ صدقے دیتے ہیں، اپنے یہاں پر پہنچاتے ہیں، زکوٰۃ اور فطرانہ اور قربانی پروجیکٹ میں حصہ لیتے ہیں کہ اگر اس قوم کا کوئی غریب بچہ پڑھنا چاہے، لائق ہو اور اس کو کوئی پڑھانے والا نہ ہو تو میرا باہو اس کو پڑھے. اور جن کو اللہ نے دیا ہے اور جو یہ ہمارا آپ دیکھ رہے ہیں ہاسٹل انشاءاللہ یہ مکمل ہو جائے گا. یہ یورپ کے سٹینڈرڈ کا ہم رکھ رہے ہیں کیونکہ ہم چاہتے ہیں اس قوم کے غریبوں کو بھی اپ گریڈ کیا جائے. تو یہ
جو بھی نوجوان ہمارے اس سیشن میں آنا چاہیں گے، اس کے علاوہ یہاں اور بھی جدید جتنے تعلیم ہے اس کا انتظام بھی انشاءاللہ یہاں موجود ہوگا. تو یہ آپ سب کے لیے بہت بڑا موقع ہے کہ آپ اس سے فائدہ اٹھائیں گے. تو اللہ تعالی ہماری حاضری منظور مقبول فرمائے. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم وصلی علیہ. پروردگار عالم ہماری آج کی اس حاضری کو قبول فرما. جو ذکر و فکر کیا گیا، جو تیرا نام لیا گیا، جو تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پیار کو اجاگر کیا گیا، جو قرآن کی تلاوتیں ہوئی، جو دیگر اوراد و وظائف پڑھے گئے، اور جو نیاز پیش کی گئی، اور جن جن ساتھیوں نے آج کی اس نیاز میں اپنا حصہ ڈالا یا ڈالنے کا ارادہ رکھا، مولا کریم جو حاضر ہوئے، جو نہیں آ سکے، آنا چاہتے تھے، سب کی حاضری قبول فرما. اس ثواب کو ہم ہدیۃً تحفۃً پیارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور پیش کرتے ہیں. آپ کے وسیلہ جلیلہ سے تمام انبیاء کرام، صحابہ کرام، اہل بیت اطہار، اولیاء کاملین، مسلمین مسلمات، اور بالخصوص حضور سلطان باہو سرکار کی روح کو عطا فرما، اور خصوصیت کے ساتھ حضرت سخی سلطان محمد حسن رحمۃ اللہ علیہ کی روح کو عطا فرما. ہماری والدہ عائشہ کی روح کو عطا فرما. آپ کے درجات بلند فرما. ہر ماں کو اس کا ثواب عطا فرما. ہر ماں کو پے کرے اس کے رسول بنا. یا اللہ ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم اپنی اخلاقی اور روحانی تربیت کے لیے اپنے خانے سے رابطہ رکھیں. یا اللہ حاضرین کی نیک حیات قبول فرما. بیماروں کو شفاء کاملہ عطا فرما. پریشان حالوں کی پریشانی دور فرما. جو بے اولاد ہیں ان نیک اولاد عطا فرما. جو صاحب اولاد ہیں اولادوں کا نیک اور صالح فرما. خاتمہ ایمان پر فرما. حشر مدینے والے آقا کے قدم میں فرما. سچی توبہ کی توفیق عطا فرما. پکا سچا نمازی بنا دے. پکا سچا عاشق رسول بنا دے. ہم وہ کام کریں جن سے تو راضی ہو جائے، تیرا حبیب راضی ہو جائے. یا اللہ پاکستان کی خیر ہو، عالم اسلام کی خیر ہو، پوری دنیا کے مظلوم مسلمانوں کی خیر ہو. پروردگار آبا بڑی محبت سے چل کر آیا ہے. یا اللہ جب واپس جائے گا تو تیری بارگاہ سے ان کی جھولیاں تیری رحمت سے بھر چکی ہیں. پروردگار اس ظالم سیاست کے یہ ڈسے ہوئے ہیں، ان ظالم حکمرانوں کے دیے ہوئے فاقوں اور مہنگائی کا یہ شکار ہے. مولا تجھے تیری رحمتوں کا واسطہ ان ظالموں سے ہماری نجات جانا ہے، اور ہمیں کوئی ایسے حکمران عطا فرما جو عاشق رسول، جو تیرے وفادار، تیرے نبی کے وفادار. اور یا اللہ ہمیں بھی توفیق دے کہ جب ہمیں موقع ملے تو اچھے لوگوں کے ساتھ ساتھ برے لوگوں سے دور رہے، برے لوگوں سے محفوظ رہے. پروردگار یہ تیرے پاؤں کی دھرتی ہے، اس پر جو ان دوستوں نے آئے ہیں یہ قدم واپس جائے تو برکت والے بن کر جائیں. اور خاص جو یہاں عظیم الشان تعلیمی نیٹ ورک موجود ہے، اور جو یہاں دین کا کام اور اللہ اس میں برکت فرما دے، اور وہ ہمارے ساتھی جو اس کام میں اپنا مالی تعاون پیش کرتے ہیں، جنہوں نے یہاں اپنے لیے کمرے فروخت کروائے ہیں اپنے والدین کے سال سواس کے زندہ، ان کو برکتیں عطا فرما. اور جس چیز پر جس نے اپنا نام لکھوایا ہے، اور خاص کر ہمارے وہ ساتھی جنہوں نے دن رات اس تعمیرات کے کام میں حصہ لیا ہے، اور خاص کر ہماری سلطانی یوتھ، اور جو ہمارا سیکیورٹی سسٹم ہے، اور جو ہمارے لنگر کی ٹیمیں ہیں، اور جو ہمارے معاونین ہیں، مخلصین ہیں، محبین ہیں. مولا جس محبت سے اور خلوص سے دن رات اس محنت میں لگے ہوئے، اللہ اس محنت کو قبول فرما. اور یا اللہ انہیں ہر تنگی سے محفوظ فرما، ہر مجبوری سے نجات عطا فرما، ہر پریشانی سے نجات عطا فرما. اے پروردگار اپنی رحمتوں کا پہرا آقا کی امت پر لگا دے. یا اللہ ہم مانتے ہیں ہم سے غلطیاں اور کوتاہیاں ہوئی، خوار ہیں، بدکار ہیں،
ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں مولا، جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کے اوپر سے ہے، ہمیں محروم نہ کرنا، ہمیں مایوس نہ کرنا، ہم پر اپنی رحمت کا پہرا لگا دینا یا اللہ، ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما، سچی توبہ کی توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم واعف عنا الى الله ان الله بصير بالعباد وصلى الله تعالى على رسول خير خلقه سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك